محترم، دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں گزرا کہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو. ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. 2 مسلمان بادشاہ اور 2 کافر یعنی اللہ رب العالمین پہ ایمان نہ لانے والے گزرے ہیں. جو مسلم بادشاہ ہیں ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کے بہت پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اللہ رب العالمین کے ولی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یعنی کہ یہ 2 مسلمان ہستیاں ہیں. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آپ نے کئی باتیں سنی ہوگی اور ان کا ہم لوگوں پہ ایک احسان بھی ہے کہ جو چین کی یک طرفہ اگر بارڈر کو کراس کیا جائے تو آگے منگولیا کی طرف جائے تو ایک دیوار ہے بڑی پرانی، اس کو کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار. یہ بھی انہی کے صدقے سے اور انہی کے توسل سے جو ہے بنی اور انہی نے بنائی تو ہم یاجوج ماجوج کے ظلم و قہر سے بچ گئے. ایک ایسی قوم تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک کان اتنا بڑا ہے کہ اس کو زمین پہ بچھاتے ہیں اور دوسرا کان اتنا بڑا ہے کہ اس کو اپنے اوپر لے کے سو جاتے ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ 6 مہینے بعد 15 دن کے بعد باہر نکلتے. ایک گروہ ہوتا وہ سارا پانی پی جاتا، ایک گروہ ہوتا وہ لکڑیاں کھا جاتا، ایک گروہ ہوتا جو جانور اٹھا کے لے جاتا، ایک گروہ ہوتا جو تمام بقیہ اشیاء تھی وہ سارے اٹھا کے لے جاتا. لوگ بڑے تنگ پڑ گئے. حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کی مدد کی، پھر کافی کچھ ملا کے ایک سیسا پلائی کی دیوار کھڑی کر دی. عنقریب اس کے اوپر ہم مکمل گفتگو سنیں گے. دوسرے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان ایسے اللہ کے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بھی بڑا ذکر کیا ہے اور سیرت و تاریخ کی کتابوں کے اندر اگر حضرت سلیمان کا ذکر نہ کیا جائے تو تاریخ مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی تھی، بڑا مقام دیا تھا. پرندوں سے یہ کلام کرتے، چنٹیوں سے یہ کلام کرتے، جن ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی. ان کے لشکر ہوا میں سفر کرتے ہوئے جن اٹھا کے لے جاتے اور کئی گلیوں کے اندر آصف بن برقیہ کا واقعہ. اس کے علاوہ بڑی شانیں تھی. لیکن ان کے ساتھ اگر تاریخ دیکھی جائے تو 2 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو کافر تھے لیکن پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے. ان میں سے پہلے بندے کا نام ہے بخت نصر. بعض نے اس کے نام جو ہے بخت نصر کے بھی لکھے ہیں، بعض نے بخت نصر کے بھی لکھے ہیں. یعنی مختلف اس کے نام آتے ہیں، لیکن مشہور نام جو ہے اس کا وہ بخت نصر ہے کہ اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اور جو چوتھا بادشاہ ہے آج کے ہمارے موضوع کے تحت جس پہ کلام ہوگا وہ ہے نمرود بن کنعان، یعنی حضرت ابراہیم کے دور کا بڑا فرعون. ہر دور کے اندر ہر نبی کے دور میں ایک فرعون ہوتا تھا. حضرت ابراہیم کے دور کے اندر نمرود نامی ایک فرعون تھا. اچھا، اس کے بارے میں سنتے کہ نمرود ہے کون تھا اور کیا کرتا تھا. نمرود ایک جدی پشتی بادشاہ بندہ تھا، یعنی جن کو وراثت کے اندر بادشاہت ملی تھی ان میں سے ایک نمرود بھی تھا. بڑا عرصہ ہو گیا اس کو حکومت کرتے ہوئے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی پیدا ہوتا. پیدا بھی کیسے ہوتا کہ جادوگر اس کے قبضے میں تھے. اگر کوئی حملہ کرنے کی سوچتا تو جادوگر اس کو پیغام دے دیتے، فلانے علاقے کے اندر جن پیغام لے کے آگے بیٹھے لشکر لے کے آ رہے ہیں، یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا. حتیٰ کہ اس کی حکومت جلدی جلدی پوری دنیا میں پھیل گئی. جب پوری دنیا میں اس کی حکومت پھیل گئی تو آج بھی مشہور شہر بابل شام کا، جس کو بابل بھی کہا جاتا ہے، وہ مشہور شہر اس نے اپنا دارالخلافہ بنایا. اور اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنا عروج تھا اور اتنی اس کے پاس استدراج تھا کہ امام اہل سنت لیتے ہیں اس کے دروازے پر ایک درخت تھا. یہ بات سمجھیے گا، پھر اس کے اوپر میں بڑی آپ کمال کا نقطہ سمجھاؤں گا. فرماتے ہیں کہ نمرود کے دربار کے دروازے پہ ایک درخت تھا. ایک بندہ اس کے نیچے آ کے کھڑا ہوتا تو اس کا ایک بندے کا سایہ بن جاتا. پہلے سایہ نہیں ہوتا، دوسرا بندہ آتا تو 2 بندوں کا سایہ ہو جاتا. 100 بندے آتے تو سایہ 100 بندوں کا ہو جاتا. اگر بڑھتے 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 تعداد 1 لاکھ تک جاتی، ملفوظات اعلیٰ میں فرماتے کہ 1 لاکھ بندے پہ وہ سایہ ہو جاتا.
اور جو ہی 1,00,000 سے ایک بھی بندہ زیادہ ہوتا تو صاحب ڈوب میں چلے جاتے، سایہ ختم ہو جاتا۔ اب اس سے نا ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یہ ہے وہ کافر، ہے اللہ کا دشمن، اور اس کے پاس اتنی طاقت کیا؟ اس کو کہا جاتا ہے استدراج، جو آج کل کے نشئی بھی دکھاتے ہیں، جو آج کل کے 2 نمبر پیر بھی دکھاتے ہیں، یعنی کہ حتیٰ کہ اگر پیر ہوا میں بھی اڑے نا، شریعت پہ عمل نہ کرے تو وہ پیر بن سکتا۔ کیوں؟ نمرود کے پاس بڑی طاقتیں تھی۔ اس کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس نے لشکر بنا کے اس کو ایک جگہ پہ بٹھا کے تو سارا کا سارا آسمان کی طرف اڑا دیا، جاؤ بھائی ابراہیم کے رب سے جنگ کر کے آؤ۔ میں نے کہا وہ نمرود کی بھی بیعت کرے گا؟ آگے سے جواب کیا ملے گا؟ نہیں جناب، وہ مسلمان نہیں تھا، شریعت محمدیہ پہ، شریعت ابراہیم پہ عمل کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ عمل کرنے والا نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے۔ ادھر پیر ہفتہ نمازیں نہ پڑھے تو اس کی بیعت کیسے کر سکتے؟ پیر 15 انگوٹھیاں پہنے، 40 اس نے نگ پہنے ہو آدھا کلو کے گلے کے اندر، اور وہ 25 کلو کی تسبیح لٹکائی ہو پیر نے، اور نماز پیر کو پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو کیا ہم اس کی بیعت کریں گے؟ کیونکہ کافر جو ہے یہ بڑے بڑے استدراج کرتے ہیں۔ یہ تو بات ایک الگ ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ان قریب جو قرب قیامت فتنہ آئے گا دجال کا، اتنا بڑا فتنہ کہ دجال زمین کو اشارہ کرے گا تو زمین فصل دستی اگا دے گی، پھل بھی دے گی، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارشیں بھی برسیں گی، حتیٰ کہ مردے بھی زندہ کرے گا۔ یہی کام نہیں، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اور جتنے یہودی ہیں سارے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن در حقیقت اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم مسلمانوں کے لیے جنت۔ تو میرے دوستوں پتہ چلا کہ کسی کے رنگ بازیاں دیکھ کے، کسی کا عروج دیکھ کے بیعت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کا رب کے ساتھ قیام کیسا ہے۔ جب اتنی طاقت ملی تو نمرود بن کار نے کیا کیا؟ لوگوں کو کہنے لگا مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا رب۔ اب کچھ لوگ سجدہ کرنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ سجدہ کرتے کرتے اس بندے نے جو ہے آدھی دنیا کے اپنے جو ہے ممالک کے لوگ وہ اپنے مطابق بنا لی، اس کی عبادت کرنے والے بن گئے، اس کو سجدہ کرنے والے بن گئے۔ اب یہ مسجود تھا، وہ ساجد تھے، لیکن ایک رات آئی تو اس نے خواب دیکھا۔ کہتا ہے خواب کیا دیکھا ہے کہ ایک میڈا آیا اور اس نے آ کے میرے تخت کو ٹکر ماری ہے اور میرا تخت پاس ہو کے اڑ گیا۔ اب رات کو کسی عالم کے اندر پریشانی کی حالت میں اٹھا، سارے نجومی معبرین مخبرین اکٹھے کیے، کہنے لگا بھی بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ جناب ان قریب ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو بعض نے اور خواب لکھا، کہتے بعض نے خواب یہ لکھا کہ اس نے خواب دیکھا ایک ستارہ نکلے، اتنا چمکا کہ سورج کم رہ گیا، چاند کم رہ گیا، ستارے چھپ گئے، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ لوگوں کو اس نے پوچھا بتاؤ مجھے اس کی تعبیر کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے ان قریب ایک ایسا بندہ آئے گا جو تیری بادشاہی کو ختم کر کے اپنی سلطنت کا جھنڈا لگا کے جائے گا۔ میرے دوستوں وقت گزرا، جب یہ تھوڑا سا اس نے خواب دیکھا نا، خواب دیکھنے کے بعد اس نے ایک کام کیا۔ کام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو عورتیں اور مرد جدا جدا کرو، آپس میں مل نہیں سکتے، اکٹھے رات نہیں گزار سکتے، لیکن جب حیض کے دن آئے، ایام مینسز آئے، ڈیٹ کے ایام آئے تو ان کو آپس میں ملا دو، کیونکہ ڈیٹ کے دنوں میں مرد عورت کے پاس نہیں جاتا تھا، یہ ان کا بھی اصول تھا۔ ان کے ہاں تو یہ ہوتا تھا گھر سے باہر نکال دیتے تھے، بڑی دور دراز رکھ کے چھوڑ کے آ جایا کرتے تھے، لیکن مختصر میں دوستوں اس نے جدائی ڈال دی، سب الگ الگ ہو گئے، اور ساتھ اس نے کہا کہ ہر 10 عورتوں پہ ایک مرد کھڑا کر دو، ہر 10 عورتوں پہ ایک مرد رکھو، ان میں جو حاملہ ہو تو اس کا حمل ضائع کر دے، یا بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً اگر بیٹا ہو تو قتل کر دے۔ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب اس نے بچے قتل کروائے، کئی حمل ضائع کروائے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کے والد ان کی والدہ کے پاس آئے تو کی حالت میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے اطہر کے اندر تشریف لے آئے، بطن اطہر میں، حتیٰ کہ جب سارے ان کے اوپر بھی لوگ جمع تھے، ان کو بھی دیکھتے تھے، لیکن ان کے حمل کا پتہ نہ چلا،
کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور وہ کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس پہ کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق. وہ سبق کیا ہے؟ ہمارے ہاں 5 سال اولاد پیدا نہ ہونا تو پتہ نہیں گھر والے کیا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. طلاق دے بیٹا اور کر لیں. اچھا طلاق پہ کام نہیں چلتا. بعض جو ہے بچے پہ الزام لگائیں گے, بعض بچی پہ الزام لگائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اولاد بچی کے ہاتھ میں تھی جس کے اوپر تانا لگایا جاتا ہے, یا اولاد مرد کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے اوپر تانا لگایا جائے؟ وہ بھی تو تھے نا جن نے اللہ پہ جو ہے چھوڑ دیا اور اللہ کے اوپر جناب یقین کیا اور مالک کائنات پہ یقین رکھا. تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے پہلا بیٹا جو عطا فرمایا تھا وہ بھی 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا تھا. وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا نبی ہو کہ 86 سال عمر گزر جائے اور 86 سال کی عمر کے بعد جب بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپا آنے کے بعد جب کہتے بالوں میں سفیدی آئی تو پہلی دفعہ انہیں خضاب لگایا, یعنی بالوں کو بڑھون یا پیلا کیا پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب تمہیں ہم اولاد دیں گے, اب ہم تمہیں اولاد دیں گے. مختصر کا فرمایا اولاد دیں گے. آگے سے جو بیوی نے جب سنا نا سائڈ سے حضرت اما حاجرہ نے تو ہنس پڑی. ہنس کے کہتی ہے ہائے تعجب, میں تو بوڑھی ہو گئی, میری یہاں ہڈیاں کمزور پڑ گئی, میرے ہاں اولاد ہوگی. حضرت ابراہیم نے بڑے تعجب سے پوچھا. آگے سے جواب آیا کہ تجھے اپنے رب کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اے ابراہیم کے رب پہ یقین نہیں ہے کیا اس کی جو ہے ہر چیز پہ قدرت اور قدرت تامہ کے اوپر کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ اس کا دست قدرت بھی ہے. فرمایا یقین ہے تو فرمایا پھر تیار ہو جا, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے بیٹے کی عزت عطا فرمائے گا. یعنی اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا. میرے دوستو بات یہ ہے کہ عنقریب حضرت ابراہیم کی ولادت ہونے والی تھی. اب ماں کو ایک پریشانی تھی کہ اگر تو بچہ پیدا ہو بستی کے اندر کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا, پتہ چلا تو وہ اس کو قتل کروا دیں گے. لیکن ایک طرف نمرود تھا اور نمرود چالیں چل رہا تھا. توجہ رکھیے گا میری بات کی طرف. ایک طرف نمرود تھا اور چالیں چل رہا تھا کہ کوئی پیدا نہ ہو, کوئی بچ نہ سکے. لیکن ادھر یہ نمرود تھا, یہ بندہ تھا, لیکن ادھر خالق کائنات تھا, اس کو پیدا کرنے والا, اس کو عقل دینے والا. میں کہتا ہوں خالق کائنات آسمانوں میں فرماتا ہوگا فرشتے دیکھو جس کو میں نے عقل دی ہے, ارے وہ میرے ساتھ ٹکر لے رہا ہے, لیکن اس عقل کے اندھے کو پتا نہیں کہ جس نے اس کو پیدا کر کے دنیا کی بادشاہی دی ہے وہ ابراہیم کو بڑا بھی کرے گا, دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرما دے گا. میرے دوستو حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا. اما جی نے ساتھ لیا, جناب پہاڑی پہ چلی گئی. ایک غار دیکھی, پرانی سی غار جس کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. اس غار کے اندر جا کے اما جی کے ہاں ولادت ہوئی. دیکھا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, انہیں دودھ پلایا. کہتے ہیں 3 دن یا 6 دنوں تک رکی, اس کے بعد واپس بستی میں آئی. 3 دن 4 دن کے بعد واپس جایا کرتی. کتنی دیر ہے؟ کتنے دن ہے؟ 3-4 دن. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو 2 گھنٹے تک اس کو ڈوز نہ دی جائے, اس کو کچھ کھلایا پلایا نہ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ادھر اللہ کا نبی 3 دن تک دودھ نہ پیے. اور بھی روایتیں ہیں, لیکن 3 دن تک دودھ نہ پیے. ماں 30 دن جا کر دودھ پلائی. آپ سوچیں کہ کیا حیرانگی کی بات ہے, وہ کیسے بچ گئے؟ میں نے کہا اسی لیے تو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہماری عقل کی جو سوچ ہے وہ جو عقل کے دوڑے ہیں, عقل کے دوڑے دوڑ دوڑ کے رک جاتے ہیں, لیکن اللہ اپنے نبیوں کو اس سے بھی زیادہ شان عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی ہیں. اور بعض نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی پہلی شہادت کی انگلی میں دودھ کی نہر کو پیدا فرما دیا. کس انگلی کے اندر؟ شہادت کی انگلی کے اندر دودھ کی نہر. توجہ رکھیں, انگلی کاٹ کے دیکھو کیا نکلے گا, خون نکلے گا, لیکن دودھ کس نے بنایا؟ کئی بندے کہتے ہیں جناب سمجھ نہیں آتی, خون سے دودھ کیسے نکلنا شروع ہو گیا؟ میں نے کہا بھینس رکھی ہے, کہتا رکھی ہے. میں نے کہا کھاتی کیا ہے؟ کہتا ہے چارہ. میں نے کہا اندر کیا ہے؟ کہتا لال خون. میں نے کہا سفید دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ سفید دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں نے کہا ادھر لال ہے, ادھر سبز ہے, جو بھی کھلاؤ ہم سبز رہنے گوبر کا. میں نے کہا اب بتا کہ ادھر سبز اور ادھر لال میں سے جو خالی کے کائنات نور جیسا سفید دودھ عطا کر سکتا ہے وہ اپنے نبیوں کو دودھ بھی
ہم یہ دیکھتے ہیں نا پھر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. جہاں ہم سمجھتے ہیں نا اب ختم ہو گئی رک گیا بس بات ختم یا ہون سمجھ جاتے ہون میں گیا جدو اسی کہتے نا ہون میں گیا رب فرمانا بندہ کہ تو اپنی سوچ دے نال گیا ہے میں تیرا رب میں تیرے واسطے ہے بھی کئی ہزار دروازے کھول دواں جتنے سے نا ہن لوگ گئے یار کی گل ہی کوئی نہیں رہی وہ تو سارا رب سانو اور راستے دکھا دے اور رب سارا کرم فرما دیتا ہے. مختصر میرے دوستو 7 دن کے بعد والدہ گئی 6 دن کے بعد والدہ گئی 6-7 سال تک بعد لکھا 16 سال تک حضرت ابراہیم جو ہے غار میں رہے. جب غار میں رہے تو پرورش کیسی ہوتی تھی جو بچہ ہفتے میں بڑا ہوتا تھا حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے جو مہینے میں بڑا ہوتا تھا یہ ہفتے میں بڑے ہو جاتے جو سال میں بڑا ہوتا تھا یہ مہینے میں بڑے ہو جاتے. یعنی جب باہر تشریف لائے غار سے تو لگتا نہیں تھا یہ 16 سال کا بچہ ہے لگتا تھا یہ تو کوئی نوجوان ہے کوئی عمر دراز قد آدمی ہے. اور اللہ نے قد بھی پھر 160 گز عطا فرمایا بلکہ 160 ہاتھ کتنا 160 ہاتھ کتنا یعنی 80 گز ہاتھ کہتے ہیں یہ چیز یعنی 1.5 فٹ اور گز ہوتا ہے تقریباً 3 فٹ کا 80 کو 3 کے ساتھ ضرورت ہے تو حساب لگا لینا تقریباً 240 فٹ کے قریب اللہ نے ان کو قد عطا فرمایا تھا. فرمایا جتنا ان کو قد عطا فرمایا تھا نا اللہ ہر مسلمان جنتی کو جنت میں اتنا قد عطا فرما دے گا. اچھا بتاؤ یہ کہاں سے ملا ہے یہ کدھر سے آیا ہے کو پیمنٹ دی کو کمپلین پلایا کو بادام کھلائے کو پستے کو کاجو کوئی 30 طرح کی چیز کو کھیرے کو وغیرہ نہیں مرے تو تھے 4-5 فٹ کے 6 فٹ کے اٹھ رہے ہیں 250 فٹ سے بھی اوپر قد گیا ہے. کیا ہے آگے سے آواز آتی ہے بے شک رب کی رحمت بڑی کریم ہے بے شک رب بڑا کریم رب ہے بڑا فضل کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے غار سے باہر تشریف لائے اب ایک معاملہ بہت بڑا جو سامنے دیکھا جو ہی گھر آئے چاچا کا اور باپ کا گھر اکٹھا تھا چاچا اور باپ کا گھر اکٹھا تھا تو دیکھا جناب آتے ہی چاچا سے لوگ بت پرست نہیں تھا بلکہ بت بنایا بھی کرتا تھا. کیا کرتا بت مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر بت پرست ہیں ہندو مذہب کے کافی لوگ ہیں کافی تعداد ہے ان کی کروڑوں کے اندر. ابھی لوگ خود ہاتھ سے بناتے ہیں اور خود اس کے آگے بیٹھ کے منتیں مانگتے ہیں خود اس کے آگے بیٹھ کے جو ہے نا وسیلہ کرتے ہیں. ایک دن کیا ہوا حضرت ابراہیم کا چاچا کہتا چل ابراہیم سارا دن گھر میں ہے آج میرے ساتھ نا تجارت کے لیے چل. چاچا کیا کرنا ہے کہا یہ بت پکڑ میرے ساتھ بیچنے. چاچا نے بت پکڑے فلانی گلی میں حضرت ابراہیم نے بت کے گلے میں رسا ڈالا نالی میں پھینکا گھسیٹنا شروع کر دی اور جو ہی گھسیٹے نا تو کہیں کہ لوگوں آجو اپنا رب لے لو تو رب نو بچا لو جی دوسری کی عبادت کر دو آؤ انہوں کو بچا لو. ہوں محلے دار سارے اکٹھے ہو گئے آ کے لگے جناب ابراہیم یہ کی پہ کرتے ہو یہ سارے رب کے نالی دے وچ سٹے آ گئے انہوں نالی تو باہر سے کڈو. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیرا رب آپ نمبر کی تو نہیں بچ سکتا کوئی انہیں تو ہانوں کی بچانا ہے سچا رب تے میرا رب ہے وہ آپ بھی مانگے جڑا مسلمان ہو جائے اور بھی مات فرما سکتا ہے. میرے دوستوں مختصر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاچے کو دعوت حق دے دی. شام کا ویلا ہویا نا تو پہلے ایک ستارہ چمکا تے جن مجوسی سنا سارے وہ عبادت کرنے لگ ستارے دے اگے ڈگ پے جو ہی مجوسی ستارے اگے ڈگے جناب حضرت ابراہیم نے فرمایا انہوں میرا رب مان دیو انہاں کہ آؤ. تھوڑی دیر بعد چند چمکے تے ستارے ڈب گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا جڑا ڈوب جائے وہ ساڈا رب ہو سکدا ہن چند چمکے چند تانوں پتہ چک بابا چوکھا وڈا ہوندا ہے چند چمکے حضرت ابراہیم نے فرمایا انہوں میرا رب دس دیو. لوکاں دی عبادت کرنی شروع کی سویرے سورج چڑھیا تے شام میں ڈوب گئی. حضرت ابراہیم نے فرمایا جڑا ڈوب جائے وہ ساڈا رب ہو سکدا. سویرے سورج چڑھیا تے چاند نہیں چاند نہ ہو گیا مجوسیاں پھر سر سٹ لے مجوسیاں سر سٹیا تے جناب سارے سر پہ گئے. حضرت آدم نے فرمایا اینو میرا رب دس دیو تے چوکھا وڈا ہے سارے نے ہاں جی جناب تہاڈا رب اے
کہ ساڈا بھی رب ہے، سارے دا رب ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا اینو نہ کرنے ہو، شام مغرب کا ویلا آیا تو سورج بھی ڈوب گیا، تے حضرت ابراہیم نے فرمایا جڑا ڈوب جائے، جڑا چھپ جائے، جڑا غروب ہو جائے وہ ساڈا رب نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہ ابراہیم تیرا رب کیڑا ہے؟ فرمایا رب وہی ہے جن نے سورج بھی پیدا فرمایا ہے، چند بھی پیدا فرمایا ہے، فرمایا جن نے دن بھی بنایا ہے، جن نے رات بھی بنایا ہے۔ ساڈا رب وہ سونا رب ہے۔ لوگ تک آئے تے کسی پاسے قابو آندے ہی کوئی نہیں۔ ہن کی کریے جناب، یہ منتے ہی کوئی نہیں، یہ ساری ساری دلیلاں تباہ کر چھڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم نو ایک دن اپنے بت خانے لے گئے، بت خانے لے کے گئے نہ تے ابراہیم انہاں دی عبادت اسی کرتے کہ ساڈے رب نے آندے اچھا یہ تو رب نے کر دے کیوں؟ کہندے نے سارا دن اعتکاف کر کے بیٹھ رہنے سرین دے بل انہاں دے سامنے بیٹھ کے اپنی پرارتھنا کرنے ہاں، انہاں دا پرشاد کھانے تے واپس چلے جانے ہیں۔ اچھا جیسے ابراہیم نے فرمایا پھر انسان دن دن ایسے ابراہیم نے فرمایا ایک دن میں انہاں دا علاج کراں، ایک دن انہاں دا کہ تو ہاڈا تے نہیں ہو گیا، ایک دن مٹھے بندے قسمیں آج تک نہیں کٹے گئے ہیں۔ عجیب گل ہے یار، کیا کیا کہ میں بھی تک مینوں شرم آندی ہے لیکن لگے والے نوں آندی کوئی نہیں۔ اپنے بندے خدا دے بندے تے اپنے ہوندے نے، ظلم نہیں کرتے۔ کوئی تھوڑا بہت نال بول لیا کرو، اللہ توفیق دے تانوں۔ کہ تے میڈیا نے یہ نہ سمجھا کلے مولوی لگا کہ ہے ہی کوئی نہیں ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ ایک دن تہاڈے رب دا پھر میں حساب لاواں گا، تہاڈے رب دا حساب لا لاں گا۔ بعد نہ کہ دل وچ آ کے بعد نہ کہ ہولی جا کے کچھ من نہ سن لیا۔ ہن دو ترے دن گزرے تے لوگ آندے نے ابراہیم جد ساڈا میلہ ہے اسی اج سارا دن ایش کرنی ہے، جنگل دے وچ جا کے ایش کرنی ہے، کھانے رکھنے نے بوتاں گے تے شامی آ کے برکت والے کھاواں گے۔ حضرت ابراہیم نے ستارے وال تک تے فرمایا میں بیمار ہونے والا، میں بیمار ہوں۔ لوگ ستارے نو منن والے سن، آندے حضرت ابراہیم نجومی نے چلو جی انہاں نو چھڈ دیو، انہاں کو بڑی بیماری لگن والی ہے۔ سارے لوگ واپس چلے گئے، کھانا رکھیا اگے، سارے جنگل وچ جا کے ایشو پہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چلو تسی اوتھے تے میں ہن تہاڈے رب دا ذرا حال تے سیدھا کراں۔ ہیں کوئی ہارا پکڑے جناب بت کھانے جا کے پہلے کوڑا مارے، ایک دا نک وڈیا، ایک دا کن وڈے، ایک دی لت لائی، کی سی رب انہاں دے کناں دے اے جڑے نال سانوں نہیں اج کل دعوے کردے اے جناب اسی تہاڈا پاکستان جڑا تباہ کر چھڈنا ہے۔ میں کہ تہانوں سمجھ نہیں آئی ہجے تک گائیں دا پیشاب پین والے کدی دودھ والے نال مقابلہ کر سکدے نے؟ ساڈے تے پنجابی جاندے نے نا او پائی بلالر دی کھڑاک تے دیسی کھڑاک دا جی بڑا چوکھا فرق ہے۔ تو ساری عمر ڈالڈا کھادا تے اسی ساری عمر مکھن کھادے، مکھن دے وچ تے دیسی تے ڈالڈے وچ بڑا فرق ہے۔ میں کہ سمجھ جاؤ او جڑا تسی منہ تک پی کے جوان ہوئے ہو، جوانیت کوئی نہیں، جوانیت محمد بن قاسم دیاں نے کہ راتی رب دی عبادت کیتی سویرے تو نہیں پیتا تے دسیا کہ اسی تہاڈے رباں دے اگے جھکدے نہیں، اسی تے اس رب اگے جھکنے ہاں جس رب نے سانو پاک نعمتاں دسیاں، نعمتاں عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو مختصر حضرت ابراہیم نے بڑے ٹکے سارے تھلے سٹے تے کہوارا پکڑا تے بڑے موڈے تے رکھیا۔ کیوں رکھیا؟ اس واسطے کہ لوگوں کو دس سکیے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ رب سارے جھوٹے نے، سچے نہیں۔ شام دا ویلا آیا، لوگ بڑے خوش خوش آئے، چلو جی ربا دے جوڑے کھا کے تے جا کے انہاں دے کول لنگر کھائیے تے جناب نے پرساد کھائیے تے کوئی چوکھا کام برکتاں لبن۔ ایک اندر بڑھیا تے چیکا، دوجا بڑھیا چیکا، تیجا بڑھیا رولا پا گیا۔ کی ہو گیا جناب؟ وہ جو ساڈے رب ٹوٹ گئے۔ کی ٹوٹ گیا ہے؟ ایک بار سنیا جی کی ٹوٹ گئے نے؟ منو سمجھ نہیں آتی رب بھی ٹوٹتا ہے۔ ایک آدھا جناب ساڈے ربا نال ظلم ہو گیا ہے، اور میں کہا کہ رب نال بھی ظلم ہویا ہے۔ میں کہنا جی کسی نے ساڈے رب دی باہ وڈی ہو، میں کہ رب تے باہ جوڑ دے بڑھاتا نہیں۔ میں کہ تو تے رب اپنا مندے تے باہ وڈ جائے۔ میں کہ ساڈے رب دے بندے نبی اور ٹوٹی باہ کٹاتا بھی آ جائے تے نال جوڑ کے لواب لا دے تے ٹوٹدیاں نہیں بلکہ ٹوٹیاں امیر جوڑدیاں۔ میں کہ ساڈے رب دے بندے اینا کام کردے تہاڈا رب آپ ٹوٹا پیا ہے۔ ہن کٹھی ہو گئے سامنے سارے، اچھا کی کیتے؟ ایک آندا ہوئے ایک دن نا او ابراہیم نہیں طارق دا بیٹا اونے آکھیا سی کہ جناب میں تہاڈے بڈھا دا پیرا حاصل کراں گا۔ حضرت ابراہیم نو بلا کے لے گئے، جناب ابراہیم تسی کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں میں کیا نہیں کرنا، جڑا بڑا کھلوتا ہے انہوں پوچھو۔ کنوں پوچھو؟
بڑے نو پوچھو، ہاڈے نہیں کہیں آندے بڑے نو پوچھو کیونکہ بیوقوف تے بڑے بھی بڑے ہوندے نے نا، آندے اینو پوچھو۔ حضرت ابراہیم نے تا فرمایا کہ سمجھ جان گے۔ آندے ابراہیم میں نہ بولدا ہے، نہ سندا ہے، نہ دس سکدا ہے، نہ چل سکدا ہے، تے ہون کی کریے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا سندا نہیں؟ آندے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بولدا نہیں؟ آندے نہیں۔ آندے چل سکدا نہیں؟ آندے نہیں۔ آندے کو پھڑ نہیں سکدا، کو دے نہیں سکدا؟ آندے نہیں۔ آندے میں تہاڈے کیویں تے رب نے جڑے گالی کچھ نہیں سکدے؟ ہن چاہیدا سی لوگ انہاں نو جھوٹا مان کے رب تے ایمان لے کے آندے، لیکن وہ انٹرنیشنل کمینے لوگ سن نا جڑے جناب گولڈ میڈلسٹ سن بغیرتی دے اندر، انہاں کہ نہیں جناب یہ تے ابراہیم ساڈے رب نال ظلم پہ کردا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ظلم کوئی نہیں، تہاڈے رب ہے ہی جھوٹے نے۔ گل مکن لگی تے ایک اور بندہ وچ بول گیا، آندا جناب جے ہون کچھ کرنا جے تے اپنے رباں دی حفاظت کرو تے ابراہیم نو جلا دیو۔ بعض نے آکھیا کہ جملہ نمرود نے بولیا کہ ابراہیم نو جلا دیو، ابراہیم نو جناب جڑا نا اگ دے وچ سٹ دیو۔ انہوں کیا آیا جی اگ تے سٹنا ہے کیویں سٹنا ہے؟ ایک بندے مشورہ دیتا بڑی جی عمارت کھڑی کرو، 40 فٹ لمبی ہوئے تے 20 فٹ چوڑی ہوئے تے اونچی بھی چوکھی ہوئے تو وہ تے لکڑیاں سٹو لے آ کے ساری دنیا نو لا دو، لکڑیاں سٹے تے ابراہیم نو جلا دیو۔ ہن لکڑی اکٹھی ہوئی، اگ لائی گئی، جس کری اگ لائی نہ تے بڑا تے کنجر کول ہے ہی کوئی نہیں سی جنوں شیطان آندے ہیں، وہ تے ہے ہی نہیں سی نا اس ویلے، کوئی نسدا آیا آندے جناب اگ تے لا لئی جے تے 12 قوماں تے اگ دا اثر پہ جا رہا اُتے تے 3 میل دور تپش ہے تے ہن ابراہیم نو وچ کیویں سٹنا جے؟ اینو کیج وچ رکھنا جے؟ آندے نا گل تے تیری سوچن والی۔ ہن شیطان کنجر نے نہ بنائی منجیق جدے نال کلیاں تے پتھر نہیں مار دے کوئی دی چیز دور سٹنی ہوئے، اوویں دی منجیق بنا کے نہ ابراہیم نو وچ بٹھایا تے اگ ول سٹیا۔ مختصر کالے کو کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، حضرت ابراہیم نو بٹھا کے جس کلی اگ ول سٹیا نا تے راستے دے وچ پہنچے نا تے جبریل آ گئے۔ کون آ گئے؟ اچھا تے جبریل دی سپیڈ بلا کتنی ہے؟ اکھ بند کر کے کھولو تے آسماناں تو ہو کے آ جاندے ہیں۔ کتنی دیر وچ؟ اکھ بند کرو تے آسماناں تو ہو کے آ جاندے نے۔ حضرت جبریل آ گئے تے آ کے نے ابراہیم علیہ السلام مانگ کی منگ رہے ہو؟ تو ہنو اگ کو بچا لئیے، تو ہنی میں کی مدد کر سکنا؟ توجہ رکھا کہ بڑی عشق دی تے بڑی مدد نکل کر لگا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کون ہے؟ آنے جناب میں جبریل میں تمہاری مدد کرنا آیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبریل ایک گل دس، میرے رب نو پتہ ہے کہ ابراہیم اگ وچ جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں تیرے رب نو پتہ ہے ابراہیم اگ وچ جا رہا ہے۔ فرمایا جبریل سے پیچھے ہو جا، یا ابراہیم جانے یا خدا رب جانے۔ رب نے فرمایا فرشتوں ان تک تو صحیح آج ابراہیم میرا خلیل بن گیا۔ جدوں بندہ لائے نا پھر رب دے نال یاری تے یاری بھی سچی لائے تے رب نے فرمایا جبریل پھر نس کے ہو ہجے ابراہیم اگ چ نہ آئے، اگ نو گول بھی بنا چھڑ تے ٹھنڈی بھی بنا چھڑ۔ جس کری حضرت ابراہیم آئے نا اگ دے وچ، اگ جناب ٹھنڈی ہے، سکون دے رہی ہے، امن دے رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ کہندے نے 13 دن بعد اگ بجھی، بعد لگا 12 دہاڑے بعد اگ بجھی۔ جس کری اگ بجھنا تے لوکی آئے نس کے دیکھے تے صحیح بنیا کی ہے۔ اونی دیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بالی دا تکیا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تے صحیح بیٹھے تے آرام دے نال وچ بیٹھے نے تے اگ ساری گلزار بن گئی۔ اگ کی بن گئی ہے؟ اگ کی بن گئی ہے؟ اج بھی تے اگاں ہوندیاں نے نا، کوئی بڑے پڑا دی اگ، کوئی بین دی اگ، کوئی جناب گلی محلے والے دی اگ، کوئی بڑے بڑے چودھریاں دی اگ۔ کا دی؟ ادھر وہ دشمن بنے، ادھر وہ دشمن بنے، سارے رل مل کے نا تے کوشش کرتے ہیں اے دا کک کنڈا نہ رہے، اے دا کک کنڈا نہ رہ جائے۔ میں کہا جدو سارے رل جاندے نے نا، سارے رل کے آ جاندے نے اے دا کچھ نہ رہے، اوتھے رب فرماندا فرشتو اے پاگلا مل تے تکو، اے او دا کچھ نہیں رہن دے رہے، لیکن رب فرماندا میں اینو انہاں سارے تو زیادہ رزق عطا فرماواں گا۔ اسی کل ہی یار دنیا دے پیچھے جائیے، انہاں دی ٹینشن کیوں کریے؟ ٹینشن تے تا ہوئے نا جے ساڈا رب نہ ہوئے تے
یہ سارا رب کرم کرنے والا نہ ہے. فرمانے نے اے عطار تو دنیا سے کیوں گھبرائے؟ گھبرائے تو وہ جس کا غم گزار نہیں ہوتا ہے، جس کا غم خار نہ ہو وہ تو گھبرائے گا. لیکن تو ہمارا تو رب بھی بڑا کریم رب ہے. فرمایا ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، آگ سے بچا کے باہر آیا. مختصر میرے دوستوں، جب آگ سے بچا کے باہر آیا پھر بات چلتی چلتی نمرود تک پہنچی. نمرود دیکھا مناظرے کے لیے ابراہیم کو بلا لو. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں آ جاؤ بھائی، آ جاؤ مناظرہ کر لو، فلانا کر لو. ہوندا تے کچھ کرنا کول نہیں، لیکن ظاہر گل شیطان دی تھوڑی بہتی تے انہاں دے نال ہوندا نا کوئی طریقہ کار ملیا جلیا. نمرود آندا جی آ جاؤ مناظرے واسطے. حضرت ابراہیم جناب ڈنگوری پھڑی اپنی، سوٹا پھڑیا تے دربار دے وچ پہنچ گئے. جا کے اوتے کہ لوگ آندے ہاں میں دس. حضرت ابراہیم نے فرمایا کی تیرا سوال ہے؟ آندا جناب دسو تہاڈا رب کی کردا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے. ہوں تو ہونا نا اگر بندے دا پتر تے ہے ہی نہیں سی نا پیو دا، پیو بڈھا ہو گیا سی تے اولاد کوئی نہیں سی تے ماں نے آکھیا بادشاہی توڑ جانی ہے. انہیں جناب درباری دے کولوں چوڑا پہن کے سنو بلایا، زنا کیتا وچ نمرود جم پیا. میں کہ چوڑے دی اولاد ہوئے تے بندیاں دے پتراں والے کام ہو سکدے نہیں. مختصر میرے دوستو طریق لکھی ہے. ابراہیم نے فرمایا میرا رب ماردا بھی ہے، میرا رب زندہ بھی کردا ہے. نمرود نے گل ہی کوئی نہیں. آنے کی ہے انہیں آگا جڑا پھانسی لگا نا مرن لگا ہے انہوں چھاڑ دیو. آندہ ابراہیم دیکھ میں مردے نو زندہ کر دیتا ہے. آندہ پھر گلی چ بندہ جا رہا پھڑو تینو پھانسی لا دے. آندہ دیکھ میں زندہ نو مردہ کیتا، مردہ نو زندہ کر دیتا. ہوں تو چاہیے جیسے ابراہیم نو کوئی اور ڈاٹی دلیل دیں دے ایسے گل دے، لیکن ایسے ابراہیم نے سوچیا ایک بڑا شیطان ہے انہیں انج نہیں مننا. ہوں پہاڑ جڑا سوال اگے رکھیا. فرماتے ہیں نمرود میرا رب سورج نکالتا مشرق بچوں تو مغرب بچوں ایک باری کٹ کے دکھا دے. لگتا سمجھ نہیں آئی. فرمایا میرا رب کٹتا ہے مشرق بچوں تم مغرب والوں کٹ کے دکھا دے. نمرود نے جناب یہ تو نہیں نکلنا، یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ الوہیت کی دلیل ہے کہ میرا رب کٹے مشرق بچوں تو تم مغرب بچوں کٹ کے دکھا. نمرود چپ ہو گیا، حواس برکتا ہو گیا، نہ بول لیا نہ چالیا. کہنا ابراہیم تو ساڈا دشمن ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرا دشمن کوئی نہیں بلکہ تو رب دا دشمن ہے. رب نے فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، جیڑا ساڈا نہیں لگتا اسی یا مچھر کو مروا دینے یا سور کو مروا دینے. میرے دوستوں مختصر لیکن یہ اس کا جملہ یاد رکھا جائے. حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال کیتا میرا رب کٹدا ہے مشرق وچوں تو کٹ مغرب وچوں. یعنی مغرب جو کٹے تے رب مننا نا، کتوں کٹے؟ مغرب جو کٹے تے کی مننا. اچھا حضرت ابراہیم دی دلیل الوہیت اے وے کہ جڑا سورج کٹے مغرب وچوں او ہے رب دے مقابلے وچ. میں کیا پھر مقام ابوا یاد جے جتھے مدینے والے مصطفیٰ نے مغرب وچوں سورج کڈیا ہے. ہن کئی عقل دے انے انہاں کہنا سی جناب ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، اے نبی اللہ ہے، نبی رب ہے. رب نے پھر قرآن میں فرمایا حبیب اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم. او لوگو منو رب نہ سمجھیا جے، میں تے تہاڈا ورگا بشر ہاں لیکن عام بھی نہ سمجھیا جے. جے رب نے مینوں طاقتاں اینیاں دتیاں نے کہ محمد اشارہ کرے تے سورج مغرب وچوں نکل آندا ہے. جے لوکاں رولا نہیں پایا نبی بشر نبی ساڈے ورگے، نبی بڑے بڑا ورگے. میں کہ نبی سورج کڈیا تو چار تارے کٹ کے بکھا دے ہیں. اور نبی ٹیڈا بڑا سورج کڈیا ہے تو تارے کٹ کے بکھا دے. پھر اندر نبی ساڈے ورگا. دیکھو جی قرآن آندا ہے. میں کہ جی ایتھے قرآن آندا، قرآن بھی آندا نا ایک طرح بالتساعت فانشق القمر. اور چاند قریب آ گئے قیامت تے چاند دو ٹوٹے ہو گیا. میں کہ کنے کیتا نا نبی نے. میں کہ تم ہی کر کے بکھا. آندا نہیں اسی تے نہیں کر سکتے. میں کہ پھر نبی نو اپنے ورگا نہ کہے بلکہ نبی سارے نبیاں تم افضل نبی بن کے آیا ہے. پھر دوستو سے ابراہیم دی سیرت چلی مختصر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہویا، گل مکی جناب. لیکن حضرت ابراہیم نے بڑی دیر تبلیغ کی تھی، لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، لوگ ایمان لے کے نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں ہجرت کر کسی اور علاقے وال جاؤں. ہجرت کر کے جس کے لیے شام والا حضرت ابراہیم علیہ السلام آ لگے. بالا کا وہ علاقہ چھڑ کے کسی اور علاقے وال چلے.
لیکن اس سے پہلے نا رب نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتحان لیا. امتحان کی فرشتے عرض کی تھی مولا ابراہیم تیرا خلیل ہے, تیرا سارے بولو تیرا خلیل ہے. اللہ تمہوں بولنے کی توفیق دے جمعے دے صدقے دے وچ میں کہنا آمین. فرمایا مولا ابراہیم تیرا خلیل ہے. اچھا یہ امتحان بھی لے پتہ تو چلے تیرا کتنا کو سکا یار ہے, تیرا کتنا کو چنگا بیلی ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ پھر آپ ہی امتحان لے کے آ جاؤ. ہن فرشتیاں دی جماعت آئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چڑھا رہے. بعض نے آخیا 2000 دا ریوڑ حضرت ابراہیم دے کول, جس کڑی کول لنگے نا فرشتے تے انہاں تسبیح پڑھی, کئی تسبیح لکھی جناب تراویحاں والی, کئی اور تسبیح لکھی, لیکن جنوں فرشتہ میٹھی میٹھی آواز وچ آکھیا نا سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی, تے حضرت ابراہیم نو رب دا ذکر سن کے بڑی چس آئی. سبحان اللہ. فرشتہ جدوں ایک باری پڑھیا نا تے چپ ہو گئے. حضرت ابراہیم نے انہاں دے کول جا کے کہا یار ایک باری ہور سناؤ. انہاں نے اگے پڑھیا اپنی مرضی دے نال, ہن کہہ رہے تو پڑھان والو اسی ایویں نہیں پڑھتے ساڈے نال کو مکا کر. حضرت ابراہیم نے فرمایا رب دا ذکر سنا دیو تہانوں ادھا بکریاں دا ریوڑ عطا کر دیاں. فرمایا 1000 بکریاں دواں گا مینوں رب دا ذکر سناؤ. انہاں رب دا ذکر سنایا, تسبیح پڑھی, پھر سبحان اللہ جی پڑھتے پڑھتے اگے گئے نا, 2-3 باری سنائی تے پھر رک گئے. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہور سناؤ. آنے نے کچھ ہور دے, ایویں تے نہیں سنانی. اچھا فرشتے سن, انہاں فرمایا کچھ ہور دیو. حضرت ابراہیم نے دوجیاں بکریاں میں انہاں نوں دے چھڈی, ساریاں بکریاں دتیاں, انہاں 2-3 باری ہور ذکر سنایا. جس کے لیے انہاں پڑھا سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی, بڑا پاک ہے, بڑا سونا ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا غفور ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فرشتو چپ کیوں ہو گئے ہو, بندوں میں ہور سناؤ. وہاں نے جناب ابراہیم تو ہائے پر ہور کی ہے, بکریاں مک گئی کرے, ہور ذکر کنے سنائیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ دسو تے صحیح یہ بکریاں تے لے لیا جے وہ انہاں نوں چڑھائے گا کون. فرمایا رب دا ذکر تسی سنایا جے, بکریاں ابراہیم چڑھایا کرے. فرشتے آکھیا ابراہیم اسی بندے کوئی نے بکریاں لین نہیں آئے بلکہ تکن آئے سان رب دا خلیل, رب دے نال محبت کیوں نہیں کردا ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو اگر میں ایتھے ایک کوڑی دی گل بھی کر چھڑا, کوڑی ڈاڈی تو نہیں لیکن اثر بڑا کرتی. ساڈی بھی رب دے نال بڑی محبت ہے, اسی ویلے رب دے بن جائیے. لیکن جے میں پوچھا مہینے دے وچ مسجد نو کنے پیسے دیتے نے تے آپ ہی سوچیا گل ڈاڈی ہے, لگ جائے تے اللہ کرے لگ جائے تے کتے جیب نو بھی تھوڑی لگ جائے. ساڈا پتہ کی ہوندا ہے, او میرا بٹوا کتنے پیا ہے, او فلانی جگہ تے, اے بلی یہ 10 نوٹ دیں کی گل خیر ہے, میں جمعہ پڑھن چلنا تو تے جوڑی لگنی ہے. اور جمعہ پڑھن چلنا یا فقیراں نوں دین چلنا ہے. بہت نہیں دین رب نوں آ جناب, فرماندا ہے ایک دے تے 70 دواں. ایتھے میں پوچھنا جناب ایک بندہ مینوں آندا ہے 5000 دو تے تہاں میں واپس 75000 کراں گا دان نہ دان. نال کہنا تو رہن دے مینوں دین دے, انج ہوندا نہیں ہوندا. میں کہ جے دھوکا ہو جاندا دیکھی جائے گی چانس تے لئیے. میں کہ ایتھے دھوکا ہو سکدا ہے لیکن سونا رب کدی دھوکا دیندا, کدی وعدہ خلافی کردا. میں کہ اونوں ایک دئیے, فرماتا 70 ایتھے دواں گا 100 تینوں آخرت وچ عطا کراں گا. اسی رب دے بڑے سچے بندے ہاں, رب دے نال بڑے پیار کرنے والے بندے ہاں, لیکن کدی رب دے ذکر واسطے اسی خرچیا ہوئے کہ شاید سانو سوچنا پہ بیٹھ کے. تے میرے دوستو کوشش کریا کرو جے کدی کدی ہو جائے تے رب دے نال محبت دا اظہار رب دے گھر دے وچ بھی کریا کرو. رب دے گھر وچ بھی محبت اظہار کرو, غریباں فقیراں دے نال محبت دا اظہار کرو. میرا تے کوئی آواز لے جا کوئی نہیں, کوئی چنگا کاری بٹھاؤ, انہوں اپنے سامنے بٹھا کے بلاؤ, اور محفل مفل میں نہ سجاؤ, کمرے چ بیٹھے چ بٹھاؤ, تاکہ قاری صاحب اج سانو رب دا قرآن سناؤ. اج ساڈا دل کردا ہے اسی رب دے قرآن تو لطف لئیے, کیونکہ رب دا قرآن آندا ہے میرے وچ شفا ہے. تسی آکھو جناب اج رب دا قرآن سناؤ, نہیں کمرے چ بیٹھ کے پرائیویٹ رکھ کے لہدا رکھ کے سانو رب دے نعتاں سناؤ, رب دیاں حمداں سناؤ, مدینے والے دیاں نعتاں سناؤ, وہ سانو مدینے والے دے میٹھے میٹھے فرمان سناؤ. انہاں دے وچ شفا ہے. کدی کچھ نہ تھوڑا ٹائم کڈ کے ادھر بھی آیا کرو, کیونکہ حضرت ابراہیم نے سانو ایکو گل سکھائی ہے, او بندیو آپ ہی تے وک جایا کرو لیکن سونے رب دا ذکر خرید لیا کرو. اللہ مینوں تہانوں رب دا ذکر کر کے کثرت نال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.